کرنے کے بعد اور مٹی وغیرہ ڈال دینے کے بعد شریعت میں کوئی عمل ثابت ہے؟ جیسے سر اور پیروں کی جانب کچھ آیت پڑھنا اور اجتماعی دعا کرنا. سرہانے پر سورہ بقرہ کے اول و آخر، سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں سے لے کر مفلحون تک، اور آخر آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک، ایک آدمی سرانے یہ دونوں پڑھے اور دوسرا آدمی پایتی دونوں پڑھے. یہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، اور اپنے یہاں دیوبند میں بھی یہ عمل ہے. جب یہ ایک آدمی سرانے اور ایک پایتی پڑھے، اگر دو آدمی نہیں ہیں تو جس نے سرانے پڑھا ہے وہی پھر پایتی آ کر پڑھے گا، اور اگر دو آدمی ہیں تو ایک سرانے پڑھے گا ایک پایتی پڑھے گا. اتنے میں جو لوگ دفن کے لیے آئے ہیں اور قبرستان میں بکھرے ہوئے ہیں وہ سب قبر کے پاس آ جاتے ہیں اور کھڑے کھڑے دو دعائیں کرتے ہیں. ایک، اے اللہ اس میت کی مغفرت فرما، یہ اپنے دل میں دعا کرتے ہیں مغفرت فرما، اور اس سے اب جو سوالات ہوں گے اس کا صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما. یہ دو دعائیں، یہ سب آ کر کھڑے ہو کر دو دعائیں کرتے ہیں. پھر جب یہ اول و آخر پڑھ کر کے چلتے ہیں تو سب لوگ چلے جاتے ہیں. دیوبند اور سہارنپور دونوں میں 60 سال سے میں یہی طریقہ دیکھ رہا ہوں. سب آ کر کے کھڑے ہوں گے اور ہر ایک دعا کرے گا. یہ دو دعائیں کریں گے، اجتماعی دعا نہیں ہوتی کہ ایک آدمی دعا کرے اور دوسرے آمین کہتے رہیں اور سمجھے کوئی بھی کچھ نہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ گجرات میں ہوتا ہے، یہ دیوبند میں اور سہارنپور میں نہیں ہوتا. آپ لوگ دیوبندی ہو تو دیوبند اور سہارنپور میں 60 سال سے دیکھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے. دیوبندیت یہ ہے، گجرات میں جو ہو رہا ہے وہ دیوبندیت نہیں ہے. فتاوی رحیمیہ میں مفتی صاحب نے یہ لکھا ہے، اور ہمارے یہاں پالنپور میں ایک بڑے مولانا تھے، ان کے یہاں بھی دفن کرنے کے بعد اجتماعی دعا سب ہاتھ اٹھا کر کرتے ہیں. یہ سب گجرات میں ہو رہا ہے مگر دیوبند اور سہارنپور میں یہ نہیں ہے. اور میں 60 سال سے وٹنس ہوں، میں وہیں رہتا ہوں. وہاں طریقہ یہ ہے کہ قبر کو بھریں گے گورکن، جو قبر لوگ ساتھ میں گئے وہ نہیں، قبر کھودنے والا بھرنے والا الگ ہوتا، اس کی اجرت ہوتی. جب اس نے قبر بھر کر کے اوپر کوہان پشت بنانے کے لیے قریب آیا تو دو آدمی ایک سرانے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک پایتی کھڑا ہوتا ہے اور یہ پڑھتے ہیں. اور لوگ جو بکھرے ہوئے ہیں وہ قبر کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے طور پر ہر ایک دعا کرتا ہے، اور جب یہ پڑھ کر چلتے ہیں تو بھی چل جاتے ہیں. یہی حدیث شریف سے ثابت ہے. لیکن جس حدیث شریف میں ابو داؤد کی حدیث ہے، اسی حدیث سے مفتی لاجپوری صاحب نے بھی استدلال کیا ہے کہ اجتماعی دعا جہرن کر سکتے ہیں. بولٹن میں سردی کا زمانہ تھا اور برف پڑ رہی تھی، اور ایک جنازہ دفن کرنے کے لیے میں گیا تو اب گاڑیوں سے اتر کر کے قبر پر گئے. وہاں بھی جو گورکن ہوتے ہیں، مشینیں ہوتی ہیں، اسی سے سب کام ہوتا ہے. اب ایک صاحب نے دعا شروع کر دی، 15-20 منٹ ہوئی، دعا ہی پوری نہیں ہوتی. ان کے رب نے چل ہی رہے ہیں اور میں سردی میں ٹھٹر رہا. بھی میں تو ہاتھ پھر کے جا کے گاڑی میں بیٹھ گیا. کرتے رہو تم دعا. اس لیے بھائیو دعا تو اتنی ہوتی، دو ہی دعا کرنے کہ اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اور اس سے جو سوال جواب ہوں گے اس کا صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما. نبی ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنازے کی دفن سے جب فارغ ہوئے تو حضور نے صحابہ سے کہا، استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبیت فانه الان یسأل. اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو اور اس کے لیے جو سوال جواب ہوں گے اس میں صحیح جواب دینے کی توفیق کی دعا کرو. تو اگر جہرن دعا ہے تو اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے جہرن اور سب لوگ آمین آمین کہتے. لوگوں کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ دو دعائیں کرو؟ یہ کہنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ جہرن اجتماعی دعا نہیں ہوگی، ہر آدمی اپنے طور پر میت کے لیے دو دعائیں کرے گا. مگر گجرات میں ایسا چلتا ہے. اس لیے میں نے یہ اماموں نے بھی مسئلہ پوچھا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ ایک دم مت بدلو اس سے جو چل رہا ہے، تھوڑے دن چلنے دو، ذہن سازی کرو، ورنہ یہ گجراتی بہت عجیب قوم ہے.
فوراً امام سے چلتا کرے کہ جاؤ مول صاحب یہاں تھی جاؤ. ان کو شریعت سے زیادہ اپنا رواج پسند ہے. میں بھی گجراتی ہوں، اس لیے گجراتیوں کا مزاج جانتا ہوں. ہمیں شریعت سے زیادہ اپنا رواج پسند ہے.